نیکسٹ ویک میں ایک خاص سیاسی جماعت کی طرف سے، جن میں اکثریت نوجوانوں کی ہے، ظاہر ہے ان بیچاروں کا میچورٹی کا لیول اتنا نہیں ہوتا، ان میں سے اکثر لوگ وہ ہیں کہ جو مشرف صاحب کے دور کے اندر پیدا ہوئے، انہوں نے جو 90s کی سیاست ہے وہ دیکھی نہیں ہوئی، انہیں تو مکمل حقائق کا اندازہ نہیں ہے، تو ان کی طرف سے جو کوئی ایک ٹرینڈ چلانے کی کوشش کی گئی، اور ظاہر بیچارے مس یوز ہوئے کسی سیاسی قوت کے ہاتھوں یا غیر سیاسی قوت کے ہاتھوں، بہرحال وہ مس یوز ہوئے۔ اب اس کے پیچھے مقاصد جن لوگوں کے تھے وہ تو ناکام ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا سٹیٹس کوئی پولیٹیکل لیڈرز والا یا کسی صحافی والا تو نہیں ہے کہ میں ٹرولنگ کی وجہ سے پیچھے ہو جاؤں گا۔ بھئی جن لوگوں نے مجھ پہ 5 دفعہ قاتلانہ حملے کروائے، میں انہیں خاطر میں نہیں لاتا تھا، تسی تو شاہی کوئی نہیں، آپ تو زیادہ سے زیادہ علمی اختلاف کر لیں گے یا گالی گلوچ دے لیں گے، تو میں تو ان علماء کے طبقے سے نہیں دبا، تو میں نے الحمدللہ ہر چیز کو فیس کیا۔ مستقبل میں بھی کوئی چیز آئے گی، اس سے علمی طریقے سے فیس کریں گے انشاءاللہ تعالی، کوئی اس میں کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس طرح کے معاملات سے کوئی دعوت کو نقصان ہوگا۔ دعوت کو تو ان کی نقصان ہوگا کہ جن کی زندگی یو ٹرن سے عبارت ہے، اور دعوت کو تو ان کی نقصان ہوگا جو پوری زندگی ووٹ کو عزت ہوگا نعرہ لگا کے پھر دوبارہ ایگریمنٹ کر کے واپس آ گئے۔ ہمیں کیا نقصان ہونا ہے؟ ہمارا تو تعلق اس شخص کے ساتھ ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم باقی لوگوں کو بھی انہی کے ساتھ جوڑتے ہیں، اپنے ساتھ تو کسی کو جوڑا نہیں، کوئی چندہ بک نہیں بنائی، کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں بنائی، کوئی مدرسہ لانچ نہیں کیا۔ الحمدللہ پورے اخلاص کے ساتھ دین کا کام اپنی جیب سے پیسے لگا کے کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے، اس لیے ہمیں ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا۔ تو پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا کہ ایک سیکرٹ ہے جسے میں ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گا، اور وہ سیکرٹ اتنا بڑا سیکرٹ تھا کہ میں نے اپنے ٹیم ممبرز میں سے بھی کسی کو نہیں بتایا تھا کہ کہیں میری بات لیک نہ ہو جائے، کیونکہ ہمارے ٹیم ممبرز میں بھی تمام سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں، تو میں نے کہا میں یہ ٹروتھ ریویل نہیں کروں گا ان کے سامنے، اور جب میں کام ڈال لوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد بتاؤں گا کہ ہاں جی اب سناؤ۔ تو وہ سیکرٹ یہ تھا کہ بجائے یہ کہ میں ان ساری جھوٹی باتوں کے جوابات دیتا خود سے، اور یہ کہتے کہ یہ اکیلا دوڑ کے تو ریس میں اول آنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ بڑے بڑے ٹی وی چینلز پہ بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے سپورٹر صحافی اور یوٹیوبرز جو اپنے آپ کو بڑا چیمپئن سمجھتے ہیں، تو ان کو میں رابطہ کروں اور ان سے کہوں کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے بات کرو، اور آپ نے دیکھ لیا کہ سب کے ساتھ کیا ہوا ہے، سب کے سب بیک فٹ پہ چلے گئے، سب کے سب مان رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بولا گیا اللہ کے فضل سے۔ لیکن اگر میں یہ پہلے اناؤنس کرتا تو شاید یہ آگے آگے بھاگتے اور میں ان کے پیچھے پیچھے بھاگتا۔ تو کچھ لوگوں نے تو آلریڈی بکنگ کروائی ہوئی تھی، اس ایک ہفتے میں نے 10 انٹرویو ریکارڈ کروائے ہیں، میرا یہ پورا ہفتہ مصروفیت میں گزرا۔ جن لوگوں نے پہلے سے ہماری اکیڈمی میں کئی مہینوں سے رابطہ کیا ہوا تھا کہ جی انجینئر صاحب انٹرویو دیں، تو میں نے کہا جی ان ساروں کو بلا لو بھائی، اب موقع آیا نا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس وقت تو برننگ ٹاپک یہ ہے تو مجھ سے ڈسکس کریں گے، تو میں انہیں فرنٹ پہ رکھ کے، کوئی بھی بڑے سے بڑا پی ٹی آئی کا سپورٹر وہ باتیں نہیں کر سکتا تھا جو ان ٹی وی چینلز نے یا یوٹیوبرز نے مجھ سے کی، اور میں نے ایک ایک بات کا علمی جواب دیا اللہ کے فضل سے۔ اور اس میں سب سے پہلے تو انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے میری بات سنی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، رسپیکٹ دی ہے، بھاگنے کی کوشش نہیں کی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ایڈمٹ کیا کہ یہ ساری کی ساری مس ہینڈلنگ ہے۔ اس میں جو ٹاپ آف لسٹ 5 ٹی وی چینلز ہیں، ان میں نیو ٹی وی کے اوپر نصر اللہ ملک صاحب انہوں نے انٹرویو لیا، وہ آپ دیکھ لیں، میں نے اسرائیل کے حوالے سے، خان صاحب کے حوالے سے، 9 مئی کے حوالے سے وہی سٹانس لیا جو میرا ہمیشہ سے ہے۔ تو دوسرا انٹرویو میں نے دیا 24 نیوز کو، اس میں بھی میں نے وہی باتیں کی، اور وہ اتنی سخت باتیں تھی کہ وہ انہوں نے اس وقت تو لائیو چلا دی، بعد میں انہوں نے وہ چینل سے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی۔ اچھا، تیسرا میں نے انٹرویو دیا کیپٹل ٹی وی والوں کو، انہوں نے کلپس کی فارم میں اسے چڑھانا شروع کیا۔ چوتھا لاہور رنگ کے نام سے ایک نیا ٹی وی چینل شروع ہوا ہے، اور اس پہ وہی والا اینکر ہے علی حمزہ، جس کی ویڈیوز کو کاٹ کے انہوں نے یوز کیا جو پرانی ویڈیوز تھی۔ اندازہ کریں، ایک ویڈیو ہے جولائی 2022 کی، 1.5 سال پہلے کی، ایک ہے مارچ 2023، ایک ہے اپریل 2023، اور ایک ہے مئی 2023، اور ایک جو سب سے آخری والی ہے وہ بھی اگست 2023 کی ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ میں نے وہ اگست کے مہینے کی وجہ سے پاکستان کا جھنڈا بھی لگایا ہوا ہے، کیونکہ میں تو پچھلے 10 سال سے مارچ اور اگست کے مہینے میں پاکستان کا جھنڈا لگاتا ہوں۔ اس کو بھی بعض لوگوں نے مس یوز کیا، ان لوگوں نے کہ جنہوں نے پاکستان کے جھنڈے بلڈنگ سے اتار کے اپنی پارٹی کے جھنڈے لگائے، تو وہ ہم سے تو نہیں ایکسپیکٹ کریں
کہ ہم یہ کام کریں گے, تو انہوں نے کہا یہ جھنڈا کسی کو دکھانے کے لیے لگایا. بھائی یہ ملک کسی فوجی نے نہیں بنایا, یہ ایک پولیٹیشین نے ملک بنایا, ٹھیک ہے, اور ہمیں اس بات کے اوپر فخر ہے کہ یہ فوج نے لڑ کے ملک نہیں حاصل کیا, ایک پولیٹیشین نے حاصل کیا. تو وہ جھنڈا تو ہم لگاتے ہیں الحمدللہ, ہمیشہ سے لگاتے ہیں. تو اور ان سارے انٹرویوز میں جو پی ٹی آئی کے حق میں باتیں تھی انہوں نے اس وقت اپلوڈ کر دی, اور انہی انٹرویوز میں سے جو باقی باتیں تھی جو میں ان کی اصلاح کی کوشش کر رہا تھا, جو ان کے بڑے کو اب سمجھ آئی ہیں کچھ باتیں, وہ انہوں نے اب نکالی ہیں اور کہا جی انجینئر صاحب جو ہے نا جو ہے اپنا موقع بدل چکے ہیں, انہیں کسی نے خرید لیا ہے اور یہ سب کچھ. تو کوئی بھی نیا بیان نہیں تھا. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ سارے ٹی وی چینلز نے مانا. تو وہ چوتھا جو ٹی وی چینل ہے وہ لاہور رنگ کے نام سے, اور پانچواں ٹی وی چینل ٹیلون نیوز کے نام سے ابھی لانچ ہوا ہے, اور اس کے اوپر اطہر کاظمی صاحب جو پہلے جیو کے اوپر رپورٹ کارڈ پروگرام میں صحافی کے طور پر آتے تھے, لیکن ان کا جھکاؤ پی ٹی آئی کی طرف ہے. دو ہی صحافی تھے جن کا جھکاؤ پی ٹی آئی کی طرف زیادہ تھا, ارشاد بھٹی صاحب اور یہ اطہر کاظمی صاحب. تیسرے حسن نثار صاحب ہے, لیکن وہ آج کل دوسرے چینل پہ چلے گئے. یہ جیو کا ہی حوصلہ ہے کہ وہ اپنی پالیسی کے مخالفین کو بھی جگہ دیتے ہیں, باقی لوگ تو صرف ون سائیڈڈ ایجنڈا لے کے چل رہے ہوتے ہیں, اور اس کا انہوں نے مزہ چکھ بھی لیا ہے. ٹاپ آف لسٹ AR5 کو آپ دیکھ لیں کیسا انہوں نے قبلہ ان کا چینج کیا ہے. تو اطہر کاظمی صاحب چونکہ ہیرو ہیں پی ٹی آئی والوں کے, آپ دیکھیں انہوں نے کتنے رسپیکٹ سے مجھ سے گفتگو کی ہے اور ایک ایک بات کا جواب لیا. انہوں نے خود مانا ہے کہ یہ ویڈیوز پرانی تھی, کیونکہ میچور آدمی ہے نا. تو خیر وہ اس انٹرویو کو تو ان کے چینل پہ اتنے لوگوں نے نہیں دیکھا تھا, تو پھر میں نے فرحان بھائی سے ریکویسٹ کی کہ چلیں آپ اپنے جیلم اکیڈمی کے چینل سے اسے اپلوڈ کر دیں. وہ ماشاءاللہ 10-11 گھنٹے میں 40,000 سے زیادہ کراس کر چکا ہے. اور وہ پکے پی ٹی آئی کے حامی جو یوٹیوبرز جو کل تک جو ہے وہ کہہ رہے تھے انجینئر صاحب کچھ نہ کچھ مسئلہ تو ہے, یہ انٹرویو سن کے اب انہوں نے بھی اپنا قبلہ بدل لیا. نہیں جی انجینئر صاحب یہ دیکھیں نا انٹرویو ہے, حالانکہ باتیں وہی ہیں جو میں ساروں کو وہ کر رہا تھا, لیکن وہ چشمہ لگایا ہوا, آپ کو پتا ہے جب چشمہ لگایا ہو کسی بندے نے, اگر کسی شخص نے گرین چشمہ لگا لیا, اب اسے لاکھ بتائیں کہ بھائی یہ چیز یلو کلر کی ہے, یہ ریڈ کلر کی ہے, لیکن اس نے تو گرین چشمہ لگایا ہوا ہے, اس کو تو پھر وہی چیز نظر آئے گی, وہی چشمہ اتارا ہے. تو اس کا طریقہ یہی تھا. تو یہ 5 ٹی وی چینلز اور 5 یوٹیوبرز, ان میں ٹاپ آف دا لسٹ اردو پوائنٹ جو پوری لیگیسی لے کے چل رہا ہے پی ٹی آئی کی, اور سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ ویورشپ اسی چینل کی ہے. جتنے سوشل میڈیا کے چینلز ہیں آلموسٹ 5 ملین ان کے سبسکرائبر ہیں. اور دانش حسین جو پکے پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں, وہی صحافی تھے, انہوں نے بڑے عرصے سے ٹائم مانگا ہوا تھا, ان کو تو میں نے پچھلی اتوار کو ہی بلا لیا. میں نے کہا آ جا بھائی, آ جا. اور پھر انہوں نے ہر وہ بات پوچھی جو کوئی بھی پی ٹی آئی کا سپورٹر پوچھ سکتا تھا. تو آپ دیکھیں میں نے کس طریقے سے ان کو ایک ایک بات کا جواب دیا, اور انہوں نے ایگری بھی کیا الحمدللہ. گن پوائنٹ پہ نہیں, ظاہر ہے ریئلٹی کے اوپر وابر کی فیس ریڈنگ بھی دے سکتے ہیں. اردو پوائنٹ کے اس چینل کے اوپر آپ کو وہ انٹرویو نظر آ جائے گا. یہ سارے 10 کے 10 انٹرویو میں انشاءاللہ نیچے ڈسکرپشن میں اور نیچے جو ہم کمنٹس پن کرتے ہیں اس میں ڈال دوں گا. جس کو شوق ہو وہ لنک سے انہی کے چینل سے جا کے دیکھ لیں. تو اردو پوائنٹ کو انٹرویو دیا. اس کے بعد دوسرا بڑا ان کا جو سپورٹنگ چینل ہے وہ سیاست.pk ہے, اور اس میں بھی ٹاپ آف لسٹ جو عمران ریاض خان صاحب کے لہجے میں بات کرتے ہیں ہمارے سوراب بھائی. اچھا یہ آلموسٹ سارے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کی فیملیز بھی ویڈیوز دیکھتی ہیں اللہ کے فضل سے. تو سوراب بھائی کو رابطہ کیا کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں مجھے کسی نے خرید لیا, تو کہتے ہیں علی بھائی حکم دے میں ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں. میں نے کہا ویڈیو نہیں ڈیلیٹ کرنی, وہی الزامات جو ویڈیو میں آپ لوگ لگا رہے ہیں مجھ سے ڈائریکٹ پوچھ لیں. ان کا ایسے اچھی بات ہی کوئی نہیں. تو میں نے ان کو انٹرویو دیا. یہ یوٹیوب کا ایک ان کا بڑا چینل ہے. تیسرا ایک آسٹریلیا میں بھائی ہوتے ہیں سبیل کاظمی صاحب, انہوں نے بھی رابطہ کیا اور مجھے بتایا اکیڈمی والوں نے. میں نے کہا بالکل جی, ہم نے خود بھی ان سے رابطہ کرنا تھا, بلائے ان کو بھی, ان کے ساتھ میں نے انٹرویو کیا. چوتھا کیا یوٹیوب کے اوپر طارق متین صاحب, ان کے ساتھ کیا. پانچواں جو ہے بڑے ہمارے ڈیسنٹ بھائی ایک رائے ثاقب کھرل صاحب, جنہوں نے وہ عمران ریاض خان کے ساتھ جو میری فون پہ بات ہوئی تھی اس کے اوپر ایک ویلاگ بنا دیا کہ جی وہ یہ بات نہیں ہوئی تو وہ بات نہیں ہوئی. تو میں نے کہا بھائی مجھ سے بھی پوچھو. ابھی تو میں نے صحافتی ایمانداری کا ثبوت دیتے ہوئے وہ باتیں لیک نہیں کی ہیں جو انہوں نے مجھ سے اور کی ہیں. اس میں پھر عمران ریاض کے لیے بھی پرابلم کھڑی ہو جاتی, اور پی ٹی آئی والے لوگ بھی پھر شاید ان کی ٹرولنگ شروع کر دیتے. وہ باتیں میں نے نہیں ڈسکس کی. مجھے پتا تھا کہ ان لوگوں کا حوصلہ ہی نہیں بات سننے کا. اس میں خان صاحب کے والے سے بھی کچھ باتیں ہوئی, اور میں اشارتاً بتا رہا ہوں, باقی تفصیلات نہیں بتاؤں گا. خان صاحب کے والے سے بھی اور کچھ ان صحافیوں کے والے سے بھی باتیں ہوئی جن کو پی ٹی آئی والے بڑا برا سمجھتے ہیں. تو وہ باتیں میں نے نہیں, انہوں نے مطلب ظاہر ہے جتنی تھی اجازت وہ میں نے بات کر لی. تو الحمدللہ یہ 10 انٹرویوز کے لنک آپ کو نیچے مل جائیں گے.
ان میں وہ ساری باتیں موجود ہیں جو کوئی سوچ سکتا ہے. ایک ایک بات کا میں نے علمی جواب دیا ہے. وہ آپ کو ویڈیو دیکھ کے خود ہی اندازہ ہو جائے گا کتنے اگریشن کے اندر مجھ سے سوالات ہو رہے ہیں اور میں کس طریقے سے ایک ایک بات کو کھول کھول کے بیان کر رہا ہوں. بس ہم یہی کر سکتے ہیں. باقی اس کے بعد کسی کو منوانا ہی ہمارا کام نہیں ہے بھائی. ہم نے منوانا دینی لوگوں کو بھی نہیں ہے. اور ہمارا حوصلہ دیکھیں, جو لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں نمازیں ان کے پیچھے پڑھیں, چندے بھی ان کو ہی دیں, مسجدیں الگ سے نہیں بنانی. پولیٹیکل جو لوگ اختلافات کرتے ہیں ان کے لیے بھی ہمارا یہ موقف ہے کہ بھئی آپ کو رائٹ ہے, رکھیں, یہ آپ کا رائٹ ہے, لیکن گالی گلوچ سے پرہیز کریں, علمی اختلاف کریں, علمی جواب لیں. اور یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو کسی کی رائے سے اختلاف ہو, ایک نیچرل چیز ہے. اور وقت کے ساتھ تو آپ دیکھیں کئی چیزیں لوگوں نے لرن کی ہیں, وہ انشاءاللہ میں 5 علمی پوائنٹس کی شکل میں ڈسکس کروں گا ایک ایک کر کے, کیونکہ آپ کو پتا میں تو انجینئر ہوں اور پوری انجینئرنگ کرتا ہوں سٹیپ وائز. پھر بھی اگر کوئی چیز کسی کی رہ گئی نا تو وہ میرے وہ سارے انٹرویوز دیکھ لے, 5 ٹی وی چینلز کو اور 5 یوٹیوب کے جو چینلز ہیں. لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. علمی پوائنٹ نمبر 1, وہ لوگ جو کل تک ہماری ویڈیوز شیئر کرواتے تھے وہ کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب آپ سیاست پہ بات نہ کیا کریں. بھائی جب ہم پہلے بات کرتے تھے اس وقت تو آپ کو کبھی خیال نہیں آیا. اب بھی وہی گفتگو ہے جو کانٹ چھانٹ کے اب اپلوڈ کی گئی ہے, پرانی ساری گفتگو. اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم سیاست پہ بات نہ کریں. تو سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر اقبال کا وہ شعر پڑھوں گا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. چنگیز خان نے بھی دنیا فتح کی ہے, نبی الاسلام کے ساتھیوں نے بھی دنیا فتح کی ہے, لیکن فرق ہے دین کا. اس لیے سیاست اسلام کا حصہ ہے. پاکستان کی سیاست اسلام کا حصہ نہیں ہے, ہاں یہ یاد رکھیے گا. ہاں یہ تو انتہائی غلاظت کا پلندہ بن چکی ہوئی ہے. سیاست فی نفس ہی اسلام کا حصہ ہے. اسلام کا ایک مکمل سیاسی نظام ہے, معاشی نظام ہے, باقی نظام ہے. تو سیاست اور مذہب الگ نہیں ہے. ہمیں کیوں بولنا پڑتا ہے؟ ہمارے ملک کے اندر جتنے پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ ووٹس کی خاطر مذہب کا استعمال کرتے ہیں. مذہبی جماعتیں استعمال کریں نا تو وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. جماعت اسلامی کر لے, JUIF کر لے, کیونکہ وہ تو جماعتیں مذہبی ہیں, انہوں نے تو ظاہر ہے وہ کارڈ یوز کرنا ہے. لیکن جو پیورلی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اگر مذہب کا استعمال کرتی ہیں اپنے لیے اور خود ان کی ایکٹیویٹیز بتا رہی ہے کہ مذہب سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اس قسم کی ایکٹیویٹیز بھی وہ کرتے ہیں, تو پھر ہمارا یہ کام ہے کہ جب مذہب کے اوپر بات ہوگی تو پھر اس پلیٹ فارم سے گفتگو ہوگی. ایک نیچرل چیز ہے. بھائی خان صاحب کو اگر کنٹینر پہ ایک بندہ پیچھے سے آواز لگا کے کہہ رہا ہے کہ سر مذہبی ٹچ دیں, جب آپ مذہبی ٹچ دیں گے بجائے اسے شٹ اپ کہنے کے آپ اس کے پیچھے چل پڑے, یعنی لیڈر اپنے ماننے والوں کے پیچھے چل پڑا ہے. آپ مذہب کی بات کریں بہت اچھی بات ہے, لیکن ٹچ کے لیے کرنا تو پھر تو ہمیں وسوسے آئیں گے کہ ریاست مدینہ کا نام بھی شاید آپ نے ٹچ کے لیے لیا ہو, آپ واقعی یہ نہ کرنا چاہ رہے ہو, لیکن ہم یہ بات نہیں کرتے. تو آپ نے انہیں شٹ اپ کال نہیں دی. اسی طریقے سے جب نواز شریف صاحب کے ماننے والے تقریروں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے جنتی ہونا ہے وہ استقبال کے لیے مینار پاکستان پہنچ جائے, تو وہ جنت نواز شریف صاحب کی تو بنائی ہوئی نہیں ہے, وہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت ہے. تو ہم بات کریں گے کہ بھائی یہ لوگ مذہبی ٹچ دے رہے ہیں, ان کو لگام دیں. جب بھرے مجمع کے اندر دیندار لوگوں کی موجودگی میں جن کا بیک گراؤنڈ جماعت اسلامی سے ہے اور اب وہ PTI میں, ان کی موجودگی میں ایک بچہ جس کو کسی بڑے نے پٹی پڑھائی ہے نا, وہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ سب سے خوش نصیب جو ہیں وہ نبی الاسلام کے والدین تھے, حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام, اور اس کے بعد جو ہے خان صاحب کے والدین, بیچ والے سارے چھوڑ دیے, صحابہ کرام بھی, آل البیت بھی, سب کچھ. تو بھائی اس چیز کا رد آفیشلی آنا چاہیے. تو جب آپ لوگ اس قسم کے مذہبی ٹچ دیں گے اور اس طرح کی باتیں کریں گے تو انجینئر صاحب تو خاموش نہیں بیٹھیں گے. اچھا, اب کہا کہ انجینئر صاحب کو سیاست کا نہیں پتا. سرکار آپ کا بڑا جتنا ناکام ہوا ہے نا اپنے داموں کے اندر, اس کے بعد تو مان لیں کہ آپ کے بڑے سے زیادہ مجھے سیاست کا پتا ہے. اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو ٹھیک ہے, پھر میں آپ کو 10 باتیں گنوا دیتا ہوں. ویسے تو بہت زیادہ گنوا سکتا ہوں, لیکن وہ قرآن کی آیت ہے تل کا عشرۃ کاملہ, یہ ہوئے پورے 10. تو میں پورے 10 حوالے آپ کو دیتا ہوں اشارتاً کہ جو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ہے اور آپ کے لیڈر کو نہیں پتا تھا, آج وہ بھی میرے والی بات کر رہا ہے. تو اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس سے سیاست زیادہ آتی ہے یا مجھے زیادہ آتی ہے. اور یہ جتنے صحافی ہیں مجھ سے آ کے گفتگو کرتے ہیں, ٹھیک ہے,
وہ ایکسپرٹ تو وہ ہے نا اس فیلڈ میں. شکر الحمدللہ وہ مولوی نہیں ہے. مولوی تو کہتے ہیں اس کو تو دین کے لیے بے نہیں آتی ہے, لیکن صحافی آ کے جب مجھ سے بات کرتے ہیں, سائنٹسٹ آ کے بات کرتے ہیں, وہ کبھی یہ بات نہیں کرتے. وہ یہی کہتے ہیں انجینئر صاحب آپ کا بہت نالج ہے, آپ اس پہ گہری نظر رکھتے ہیں. کیوں؟ ان کے اندر وہ ڈگری والا خمار نہیں ہوتا, انہیں پتا ہوتا ہے کہ نالج کی بات ہے, جو بھی گین کر لے. پھر جو ذہانت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ 10 حوالے میں دے دیتا ہوں یہاں پہ بتانے کے لیے کہ سیاست کس کو زیادہ آتی ہے. نمبر 1, میں خان صاحب کو کئی دفعہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہمارے جیلم شہر کا فواد چودھری ہے نا, برا وقت آنے پہ سب سے پہلے یہ آپ کو چھوڑ کے جائے گا. جیلم میں بھی اس نے جو تقریر کرتے ہوئے چوکیدار اور اس طرح کے الفاظ استعمال کیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے, حالانکہ یہ شخص پوری زندگی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں رہا ہے. اور وہی دیکھیں جب خان صاحب پہ برا وقت آیا سب سے پہلے وہ چھوڑ کے چلا گیا. خان صاحب کو نہیں پتا چلا, اس وقت خان صاحب نے فرنٹ مین رکھا ہوا تھا. فواد, اور یاد ہے کلپ, فواد اینڈ نسدہ نسدہ آیا. جب یہ فواد کہہ رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا یہ چھٹے گا سب تو پہلے ہوں دسو خان کو زیادہ پالیٹکس کا پتا ہے یا منو گلا کر دو. جاؤ تھوڑا واسطہ پڑھے لکھے بندے نال پیا ہے, ٹھیک ہے, اپنے بڑیاں بھی کہو کہ تھوڑا کتاباں پڑھ لیا کرو, تھوڑا علم حاصل کرو. ہاں, یہ نہیں ہے کہ بھی کسی خاص گالی تو مارے تو روگی تو تسی عارفن مولا ہو گئے ہو. حاصل کرو, میں نے بھی چیزیں حاصل کی ہیں بھائی. آپ مجھ سے کرکٹ پہ بھی بات کریں, میں کرکٹ کھیلتا بھی رہا ہوں, اور اب تو خیر کافی عرصہ ہوا ہے چھوڑ دیا, لیکن ظاہر ہے مجھے علم ہے کہ میں کس طریقے سے معاملات کو دیکھتا ہوں. میں اس کے اوپر بھی آپ کو کوئی نہ کوئی ایکسپرٹ اوپینین دے دوں گا. تو یہ بات کرنا تو وہ آپ دیکھ لیں گے فواد نے کیا کیا. نمبر 2, میں ہمیشہ اس بات کا راگ الاپتا رہا ہوں کہ یار آرمی چیفز کو ایکسٹینشنز نہیں ملنی چاہیے, کیونکہ جب یہ ایکسٹینشن لیتے ہیں نا تو وہ پورے کرو فر میں آتے ہیں, پھر اگلے 3 سال وہ حکومت کرتے ہیں, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اب ہم آ چکے, ہم اپنا مقصد پورا کر چکے. نواز شریف صاحب نے 6 آرمی چیف لگائے, کسی ایک کو بھی ایکسٹینشن نہیں دی, اپنی حکومت گوا لی راحیل شریف کے پیچھے. لیکن خان صاحب کے پاس ایک بار موقع آیا, انہوں نے پہلی ایکسٹینشن دی, دوسری چوری چھپے آفر کی. اور آج خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں, میری سب سے بڑی غلطی کیا تھی اس وقت آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینا. تو سیاست خان کو آتی ہے یا مجھے آتی ہے؟ میں کیسی یار بڑا برا وقت آیا ہے, مولویاں ہوتے یہ نہ کرو کہ پولیٹیشنز سے بھی برا وقت آ جائے. میں کوئی سیاسی ٹاک شوز میں حصہ نہیں لیتا, یہ جب کبھی کوئی اس طرح کے ٹرینڈ چلتے ہیں تو میں ٹی وی چینل پہ آتا ہوں, ادروائز تو میں مذہبی چیزوں کو ٹچ کرتا ہوں نا, ورنہ تو میں کوئی ایک سیاست کا پورا پلیٹ فارم بنا لیتا. آپ لوگ مذہبی لچ فرائی کریں, ٹچ دیں اور میں بات نہ کروں, ٹھیک ہے. کس بنیاد پہ آپ لوگ مذہب کے ٹھیکیدار بنے ہوئے؟ ہر بندے کا رائٹ ہے مذہب کے اوپر بات کرے گا. جب آپ لوگ غلط بات کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا نا کہ بھائی میرے یہ اس طرح نہیں, اس طرح ہے. اور دیکھیں جب کبھی بھی خان صاحب پہ مذہبی توہین کا الزام لگا, میں نے دفاع کیا. اس وجہ سے نہیں کہ مجھے خان صاحب کی پالیٹکس پسند تھی, مجھے تو کبھی کوئی وہ بندہ پسند نہیں ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ چڑھ کے آئے. میں نے 2013 میں خان کو ووٹ ڈالا, 14 میں جب یہ کنٹینر پہ چڑھے میں نے کہا خان صاحب پالیٹکس والا معاملہ ختم, یہ آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیں گے. میری بات صحیح نکلی. اور یہ ہمیں آگے بتا رہے ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں جو خود 11 سال 2011 سے لے کے 2022 تک یوز ہوتے رہے. تو میری تو ڈاکٹرین ہی شروع سے ڈیفرنٹ ہے بھائی. ہاں آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کسی زمانے میں بریلوی تھا, وہ میں مانوں گا, لیکن میں کبھی بھی پرو اسٹیبلشمنٹ رہا ہی نہیں ہوں. مجھے تو اپنی جاب سے ریٹائرمنٹ لینی پڑ گئی, میرے گھر کے اوپر ریڈ ہوئے, پتہ نہیں کیا کچھ مجھے سہنا پڑا پچھلے 10-12 سالوں کے اندر. تو مجھے تو ان کے بارے میں پتا ہے. خان صاحب کو اب سمجھ آئی ہے, نواز شریف کو بھی بعد میں سمجھ آئی ہے, ان کو بوڑھے ہو کے سمجھ آئی ہے, مجھے 40 سال سے پہلے سمجھ آ چکی ہوئی تھی اللہ کے فضل سے. تو یہ ایکسٹینشن انہوں نے خود مانا کہ یہ میری غلطی تھی. نمبر 3, قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر انہوں نے کیس بنایا فیض حمید کے کہنے کے اوپر, کیونکہ فیض آباد جو دھرنا تھا نا اس کی وجہ سے فیض حمید کو بڑا وٹ تھا, اور اس وقت کے آرمی چیف کو بھی اس کا ڈیسیژن. اب دیکھیں ان سب لوگوں نے جا کے اپنی اپلیکیشن ہی واپس لے لی ہیں. جڑے بڑھو نا, رول آف لا کے لیے کھڑے ہو نا. ان کو پتا تھا قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ بالکل درست ہے, آج وہ فیصلہ ہی اپنے حق میں استعمال کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے. اور خان صاحب نے خود مانا, ڈاکٹر عارف علوی نے حامد میر صاحب کے انٹرویو میں بھی مانا کہ یہ ہماری غلطی تھی, ہم نے غلط کیس بنایا, اور خان صاحب بھی اپنی غلطی مانتے ہیں. سیاست پھر خان کو آئی ہے, مجھے آئی. ہاں جی. چوتھی مثال, خان صاحب اپنے دور میں کہتے تھے کہ دیکھیں جی میں کوئی بے ایمان تو نہیں ہوں, فون کال آئی ایس آئی ٹیپ کرتی رہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہی فون کال انہوں نے گاٹے فٹ ہو گئی ہیں. ہوں کہتے ہیں کہ جی ایجنسیز کو کیا رائٹ ہے کہ لوگوں کے بیسک ہیومن رائٹس کے اوپر جو ہے وہ اس طریقے سے حملہ کرے, ان کی فون کالز ٹیپ کرے. اس وقت تو آپ کہتے تھے ہونی چاہیے ٹیپس, اب کہتے ہیں کہ جی میری جب ان کی نکالی نا, ٹھیک ہے کہ ہم نے اس سائفر سے کھیلنا ہے, اعظم ہم نے کھیلنا ہے. ہوں کہتے ہیں ریکارڈنگ نہیں ہونی چاہیے تھی. تو پھر سیاست کی نو سمجھ آئی, انجینئر صاحب نو کہ خان صاحب نو. 5ویں مثال, انہوں نے اپنے دور کے اندر کہا کہ جی
اپوزیشن لیڈر کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ آرمی چیف سے ملے اور یہ ڈیمانڈ کرے کہ جی خان کو نکالو. بھائی اپوزیشن لیڈر تو الگ سے اپنی پالیٹکس کرے, آرمی چیف تو رپورٹنگ ہوتا ہے سٹنگ پرائم منسٹر کو. جب نکالے گئے تو کتنے عرصے سے بھیک مانگ رہے کہ میری ایک ملاقات ہو جائے جی آرمی چیف کے ساتھ. اس زمانے میں جب اپوزیشن ملتی تھی نا یا ملنے کے لیے کوشش کرتی تھی تو یہ کہتے تھے آرمی چیف تو گورنمنٹ کو رپورٹنگ ہے, اس کا کیا کام ہے کہ اپوزیشن لیڈر کو ملے, یہ تو سیاسی لوگ ہیں, ان کو سیاسی لوگوں سے ملنا چاہیے. تو اس کے اوپر بھی یو ٹرن لے لیا انہوں نے, اور اب وہی والی باتیں کرنا شروع ہو گئے جو اس وقت اپوزیشن کرتی تھی. چھٹی ایگزامپل وہ ہے, انہوں نے اب خود مان لیا کہ میں ایجنسیز کے ذریعے الیکشن میں بندے پورے کرتا تھا. ان کی اقلیت تھی, اس کے باوجود انہوں نے سینٹ میں اپنا چیئرمین منتخب کروا لیا. حالانکہ یہ پہلے کیا باتیں کیا کرتے تھے, خود انہوں نے وہی کام کیا جو دوسروں کے اوپر الزام لگایا کرتے تھے. ساتویں چیز, اس زمانے میں جن لوگوں نے ایجنسیز کے دباؤ میں آ کے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈال کے سینٹ کا چیئرمین منتخب کیا, تو پتہ انہوں نے کیا کہا, یہ ضمیر کی آواز ہے, یاد ہے؟ ہاں. اور جب ان کے ساتھ رجیم چینج ہوئی تو انہوں نے کہا یہ لوٹے ہو گئے. ہاں, ساڈا کتا کتا تے تہاڈا کتا ٹومی, ہاں, ضمیر کی آواز, ٹھیک ہے جی, تے لوٹے, اس کا مطلب ہے ان کی اپنی ڈیفینیشنز ہیں. 8ویں مثال, جسٹس بابر ستار اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے اپ رائٹ ججوں میں سے ایک ہے. یہ پہلے جیو کے اوپر نا رپورٹ کارڈ پروگرام میں نا ایکسپرٹ اوپینین کے طور پہ آتے تھے. اس وقت یہ وکیل تھے, انتہائی ان کی بہترین اس وقت جو ہے نا انالیسز ہوتا تھا. وہ جو چیز پی ٹی اے کی غلط ہے وہ کہنا, نون لیگ کی غلط ہے وہ کہنا, دلیری کے ساتھ بات کرتے تھے. جب ان کے جج بننے کے لیے انٹرویو ہوا تو پی ٹی آئی نے مخالفت کی کہ اس بندے کو جج نہیں بننا چاہیے. باقی سب لوگوں نے حمایت کی کہ یہ جج بنے, اور وہ اللہ کیا وہ جج بن گئے. انہوں نے اپنی دشمنی نہیں نبھائی ان کے ساتھ کوئی. آج وہ بندہ ڈھال بنا ہوا ہے پی ٹی آئی کے لیے. جتنی فون کالز کی ٹیپ والا ایشو ہے, باقی سارے مسئلوں میں اس وقت جسٹس بابر ستار کے حق میں پی ٹی آئی کے پیجز کے اوپر باقاعدہ پوسٹیں لگ رہی ہیں. تو ذرا ہمیں یہ بھی بتا دیں, آپ کا لیڈر تو اس کا مخالف تھا کہ اس کو جج نہیں بننا چاہیے, اور ہم اس وقت کہہ رہے تھے یار یہ بندہ اپ رائٹ بندہ ہے, یہ دلیر آدمی ہے. تو سیاست پھر خان کو آئی ہے, انجینئر صاحب کو, خود فیصلہ کر لیجئے گا. یہ تو میں بازی کی مثالیں دے رہا ہوں, مستقبل بھی میں آپ کو بتانے لگوں خان کا کیا ہے. ہاں, اللہ نہ کرے کہ وہ ہو جو میں دیکھ رہا ہوں, میری دعا ہے کہ ایسا نہ ہو, لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا. اچھا, 9ویں ایگزامپل, ہم کہتے تھے کہ خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے مسلط کیا ہمارے اوپر. اس وقت کی پاپولر جماعت نون لیگ تھی, جس طرح آج کی پاپولر جماعت پی ٹی آئی ہے. یہ لوگ کہتے تھے نہیں ہم خود ان کر کے ہیں, یہ کر کے ہیں. پھر خان صاحب خود ہی کہہ رہے ہیں جی وہ خواجہ صاحب نے فون کر کے باجوہ صاحب سے کہا کہ مجھے جتوا دیں. تو یہ تو خان صاحب خود مان رہے ہیں کہ یہ فوج نے سارا الیکشن کرایا. یہ 2018 کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں, اور آج خان صاحب نے ریٹن میں سپریم کورٹ کے اندر جمع کروایا ہے کہ نواز شریف کی حکومت میں نے نہیں ہٹوائی, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ہٹوائی تھی, ان کو پوچھو جا کے. تو خود بخود یو ٹرن لے لیا, وہی بات مان لی جو ہم کہتے تھے. اور 10ویں بات, یہ 9 مئی والا جو ایشو ہوا, مجھے تو پہلے دن ہی سمجھ آ گئی تھی کہ دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. ہاں, خان صاحب کو پھونک چڑھائی ہوئی تھی کچھ فوج میں لوگوں نے, وہ تو اکثر اب فارغ ہو چکے ہیں. ہمیں تو جتنی مرضی کو پھونک آگے چڑھائے, تو ہم نے تو کبھی پھونک نہیں لی. خان صاحب کے دور میں مجھے مذہبی امور کی وزارت آفریوں میں نے کہا جناب مجھے پتا ہے. اچھا, یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک میں آپ کو مسئلہ بتا دوں, ایک ان کے بارے میں یونیورسل ٹروتھ. لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب بہت بولتے ہیں, ان کو کچھ کیوں نہیں کہتے. میرے اوپر بھی کئی ایف آئی آرز ہیں بھائی. ہاں, مجھے جاب سے ریٹائرمنٹ لینی پڑی, میں اپنا رونا نہیں کسی کے آگے روتا, لیکن ایک ان کے اندر ایک چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے میں ان کے اس سخت شکنجے سے بچا ہوا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو ان کے لیے کام کرتے ہیں نا, جب وہ ان کو چھوڑ جائے نا, وہ کہتے ہیں نہیں بھائی آپ نے ہماری تنخواہیں کھائی ہیں. اور جو کبھی بھی ان کے ہاتھوں یوز نہ ہوئے ہوں, ان کے بارے میں ان کا رویہ نرم ہوتا ہے. یہ پرویز لائی کو کیوں نہیں چھوڑ رہے, اسی لیے نہیں چھوڑ رہے کہ تو ہمارا بندہ تھا. حقیقت ٹی وی, عمران ریاض خان صاحب, وہ اپنے اخلاص میں یوز ہوئے, لیکن اس وقت ظاہر ہے ایجنسیز کے ساتھ تو ان کے تعلقات تھے. اور میں آپ کو آج پریڈکٹ کر رہا ہوں, اللہ نہ کرے ایسا ہو, مجھے نہیں لگتا عمران ریاض خان صاحب اب دوبارہ اسکرین پہ آ سکیں. اللہ نہ کرے, میرے منہ میں خاک, لیکن جو کرائن مجھے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ جو بندہ ان کے ہاتھوں یوز ہو چکا ہو,
خواہ بدنیتی کی وجہ سے یا نیک نیتی کی وجہ سے، وہ دوبارہ اس کو دوسرے دھڑے میں بھائی نہیں جانے دیتے. یہ دیکھ لیں محیط پیرزادہ، وہ وجاہت جو بڑا کمانڈو بنتا ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، سارے کے سارے باہر بھاگ گئے. اور نواز شریف صاحب کو کہتے تھے آپ واپس کیوں نہیں ملک آتے، فیس کریں نا مقدمات کو. تو آپ بھی فیس کرو نا، کدھر ہے معاذ اظہر، کدھر ہے مراد سعید، فیس کرو نا. جو فیس کر رہا ہے اسد عمر کی طرح بگوڑا بنتا جا رہا ہے. اسد عمر کے خلاف بھی کوئی ٹرینڈ چلنا چاہیے. اتنی دنیا کا دماغ خراب کر کے چپ کر کے نکل گیا اب تو بیچ میں سے، ٹھیک ہے. تو اب خان صاحب کے ساتھ صرف علی محمد خان ہی رہ گئے، ہاں، اور وہ ہمیشہ رہے گا کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی بندہ ہے اور خان صاحب کے ساتھ بھی لائل ہے. باقی سارے آپ سمجھیں کہ گئے لیڈرز میں سے. عوام تو ظاہر ہے، عوام کا تو معاملہ ایک ڈفرنٹ ہوتا ہے، وہ تو عقیدت رہتی ہے. تو یہ 9 مئی میں جب یہ سارا ان کو پھونک چڑھائی گئی تو انہوں نے پتہ پہلی دفعہ کیا کہا تھا کہ مجھے دوبارہ پکڑیں گے پھر ایسے ہی ہوگا، انڈورس کیا. اور پھر گرفتاری سے پہلے جو کچھ انہوں نے پولیس کے اوپر وہ سارا کچھ اس وقت ہو رہا تھا، گرفتاری نہیں دے رہے تھے. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا، وہ کعبے کی چھت والا جو میرا بیان ہے اسی میں نے کہا تھا خان صاحب آپ کو جیل جانا چاہیے. وہ اب کاٹ کے اپلوڈ کر رہے ہیں، اور وہ کعبے کی چھت والا اس وقت اپلوڈ کیا تھا، بیان پرانا ہی ہے، وہ فروری 2023 کا بیان ہے. وہ کہہ رہے جی انجینئر صاحب بدل کے، سرکار بدلا میں نہیں ہوں، بدلا خان ہے، بلکہ بدلا بھی نہیں ہے، اب سمجھدار ہو گیا 70 سال کی عمر میں بابا ہو کے. دیکھو مذہبی بابیاں نو بھی اسی سمجھانے ہیں تے سیاسی بابیاں نو بھی اسی سمجھانے ہیں، اللہ دے فضل اللہ. تو اب کیا ہوا یہ جناب 9 مئی والا جب پریشر آیا بندے پکڑے گئے تو خان صاحب کہہ رہے ہیں میں نے تو یہ 9 مئی تو انہوں نے خود کروایا ہے، اس میں جوڈیشل کمیشن بنائے. اب انہوں نے اپنا بیان ہی بدل لیا، کہتے ہیں بالکل مجرمین کو سزا دیں، یہ کریں. حالانکہ پہلے مزے لے رہے تھے اس کے، جب اس کی ہٹ فیل کی تو اپنا پوائنٹ آف ویو بدل لیا. اور میں نے 9 مئی کی رات ہی 3 بڑوں کو مخاطب کر کے آرمی چیف کو، چیف جسٹس کو، پرائم منسٹر کو کہا تھا کہ جو بچے جذباتی ہو کے کوئی مور چوری کر کے لے گئے، یار مور چوری کر کے کیا ہو گیا مسئلہ، ٹھیک ہے. یہاں تو پاپا جانز بنا لیے لوگوں نے پیسہ چوری کر کے، ٹھیک ہے، وہ تو یاشی کرتے پھر رہے ہیں اور وہ ہمیں درس دے رہے ہیں بل وطنی کے، ٹھیک ہے. لوگوں نے اپنے اربوں ڈالرز دوسرے ملکوں میں شفٹ کر دیے ہیں، بھاگ گئے ہیں. تو مور چوری والے کا کیا کام ہے کہ وہ اندر رہے. تو میں نے اس رات بھی کہا تھا، اس کے بعد ارشد شریف جب شہید ہوئے اس وقت بھی میں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی. اس کے بعد کئی ویڈیوز میں نے کہا کہ اگر آپ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو سزا نہیں دے سکتے تو یار ان بچوں کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ ان کے کہنے پہ یوز ہوئے ہیں. تو میں تو پہلے دن سے ہی بات کر رہا ہوں، اور یہ تو وہ ہے جو میں ویڈیو میں کر رہا ہوں. ویڈیو سے ہٹ کے میری جدھر جدھر بھی آواز جاتی ہے، چاہے پولیس کے بڑے ہوں، جوڈیشری کے بڑے ہوں، فوج کے بڑے ہوں، پرسنلی بھی جب مجھ سے ملتے ہیں میں انہیں ریکویسٹ کرتا ہوں یار چھوڑ دیں، بچے ہیں یار، کم از کم شناخت پریڈ کروائیں. جو لوگ جیو فینسنگ میں آگے غلطی سے، جو اس میں انوالو بھی نہیں تھے صرف وہاں تھے، ان کے تو کم از کم شناخت پریڈ کروا کے ان کو تو چھوڑیں، وہ بیچارے وکیلوں کی فیسیں نہیں دے سکتے. تو میں ہمیشہ سے یہ بات کرتا آ رہا تھا، آج بھی کر رہا ہوں، مجھے کوئی یار نہیں اس کے اوپر، کیونکہ میں کوئی سسٹم کا بینیفیشری تو نہیں ہوں. یہ تو نہیں ہے کہ میں مطلب اس سسٹم سے کچھ حاصل کر چکا ہوں. ہم تو ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم قرآن و سنت کو فائنل اتھارٹی مانتے ہیں، اسی طریقے سے ہم پاکستانی ہونے کی حیثیت سے آئین کو فائنل اتھارٹی مانتے ہیں. اگر آئین میں کوئی جوڈیشری یا اسٹیبلشمنٹ کا رول لکھا ہوا ہے نا کہ وہ لچ فرائی کریں گے پالیٹکس میں، تو ہم آپ کو کوئی ٹونٹ بھی نہیں کریں گے. لیکن آئین میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. کاکول اکیڈمی کا بھی جو حلف ہے نا 1.5 لائن کا، اس میں لکھا ہے کہ میں پالیٹکس میں کبھی بھی حصہ نہیں لوں گا. پھر بھی یہ ڈکٹیٹرز بن کے آ جاتے ہیں اور جوڈیشری ان کی غلام بنتے ہوئے انہیں انڈورس کرتی ہے. آج تک جتنے مارشل اللہ ہیں جوڈیشری نے انڈورس کی ہیں، صدر ایوب سے لے کے تو مشرف تک. تو یہ اعلی کار بنتی ہے جوڈیشری ان کی. ہم تو ہمیشہ سے رونا رو رہے ہیں اس کا. آپ میری پرانی ویڈیوز بھی 10 سال پرانی ویڈیوز بھی نکال کے دیکھ لیں. بیچ میں لوگوں کو شاید ہو گیا کہ میں خان کو سپورٹ کرتا تھا مذہبی الزامات کے اعتبار سے. وہ کسی کافر پہ بھی کوئی مذہب کی توہین کا الزام لگا نا، میں اس کی سپورٹ میں بھی کھڑا ہوں گا. کتنے دوسرے فرقوں والے، حنیف قریشی صاحب پہ الزام لگا، میں ان کے حق میں کھڑا ہوا. مفتی طارق مسعود صاحب کے اوپر حضرت علی کی گستاخی کا الزام لگا، میں ان کے حق میں کھڑا ہوا. تو میں کھڑا ہوں گا. اس کی وجہ سے مجھے کوئی نہ سمجھے کہ میں بریلوی یا دیوبندی فرقے کو درست سمجھتا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ٹروتھ لور ہوں، سیدھی سی بات ہے. تو یہ 10 مثالیں میں نے دے دی. باقی 9 مئی والا جو ایشو ہے اس میں مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، اور وہ فوج نے تو بھائی ڈکلیئر کر دیا اپنا 9/11، سیدھی سی بات ہے. اور اس پہ ہے ان کی 0 ٹالرنس. ٹھیک ہے، بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. ایون اس حد تک غصہ ہے کہ جو بیچارے بے گناہ پکڑے ہوئے نا ان کے بھی کیس نہیں فی الحال لگ رہے.
تو اس معاملے میں تو آپ سمجھ لیں کہ جو یہ معاملہ ہوا ہے، اور یہ 99 پہ ہی سانپ کاٹ گیا ہے. وہ سیکولر جماعتیں جو کل تک کہتی تھی نا فوج کا کوئی رول نہ ہو، وہ 9 مئی کے بعد وہ کہتے ہیں جی ہم کس منہ سے بات کریں. وہ کہتے ہیں دیکھیں تھوڑا سا ہم نے اپنا شکنجا ڈھیلا کیا ہے، پہلے 6 مہینے خان صاحب تقریروں میں جو کچھ ہمارے ساتھ کرتے رہے، 9 مئی ہو گئی. اب یہ لازم بات ہے کہ 9 مئی ہوئی کیوں، اس میں کون لوگ انوالو ہیں، اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن یوز پی ٹی آئی ہو گئی، یہ تو ایک ریالٹی ہے. وہ خان صاحب کو بھی اب سمجھ ہے، لیکن اب وہ کیسز والا معاملہ چل رہا ہے. اللہ کرے کوئی مسئلہ ہو ایسا ان لوگوں کو سمجھ آئے اور اس معاملے میں ٹالریٹ کریں. باقی خان صاحب کے والے سے تو مجھے مستقبل میں فی الحال قریب میں وہ نکلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اگر کوئی ان کو ریلیف ملا تو آنے والی پولیٹیکل گورنمنٹ دے گی. اسٹیبلشمنٹ تو ان کے بارے میں ان کا پتہ صاف کر چکی ہوئی ہے، سیدھی سی بات ہے. اور خصوصاً یہ جو سائفر کیس ہے نا، یہ مجھے پتا ہے یہ کتنا خطرناک کیس ہے. یعنی اسی طریقے سے ہے کہ میں ایٹامک انرجی کے ایک ادارے کا ملازم رہا ہوں اور مجھ سے کوئی ڈرائنگ گھوم جائے تو یہ تو پہلے دن ہم سے حلف لیا جاتا ہے کہ اس پر ڈیتھ پینلٹی بھی ہو سکتی ہے، عمر قید بھی ہو سکتی ہے. اب خان صاحب کے پتہ نہیں کون سے مشیر تھے جو ان کو یہ مشورے دیتے رہے، اور اب انہوں نے خود مانا جی مجھ سے گھوم گیا. یعنی اگر مجھ سے ڈرائنگ گھوم جائے تو کیا ہوگا. اب آپ اس کی بے شک وہ اخلاقی جتنی مرضی باتیں کریں جو لکھا کہ جی کہ ہویا، اے نہیں ہوتا بھائی. ڈرائنگ پاویں ایک چھوٹی سی چیز کی جو عام مارکیٹ میں ملتی ہو، اس کی بھی اگر ڈرائنگ چوری ہو گئی نا، پھر آپ یہ نہیں کہیں گے یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی، کوئی یہ چھپا ہوا راز تو نہیں تھا. ڈرائنگ چوری ہوئی تو ایٹامک انرجی کا ملازم گیا، سیدھی سی بات ہے. ہم ایک دوسرے کو بھی کاپیز ایشو کرتے تھے، باقاعدہ ایک دوسرے سے ہینڈنگ ٹیکنگ لیتے تھے. میں نے جب ریٹائرمنٹ لی ہے تو میں ایک ایک چیز سینکڑوں میں تھی وہ واپس کر کے آیا ہوں، تب مجھے وہ ڈاکومنٹ ملا ہے. یہ خان کے مشیر پتہ نہیں کون سے جو اس کو پھونک چڑھاتے رہے کہ بھئی تو کوئی بہت بڑا کوئی انقلابی لیڈر بن گیا ہے، تجھے پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے، دیکھ لیں وہ لٹک گیا. اور میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا توشہ خانہ یہ سارے کیسز اپنی جگہ، اصل کیس جو ہے نا جس کے اوپر خان صاحب کو یہ سزا مل سکتی ہے وہ سائفر کا کیس ہے. وہ منطقی انجام تک وہ پہنچائیں گے، اور اس کے اوپر قانوناً نہ فائز عیسیٰ صاحب کو ریلیف دے سکیں گے، نہ کوئی اور بڑے سے بڑا کوئی ماسٹر جج آ جائے جتنا مرضی کوئی آئین اور قانون کو جاننے والا ہو. مجھے پتا ہے یہ کیس بہت خطرناک ہے، کیونکہ میں بھی منسٹری آف ڈیفنس کے ساتھ 19 گریڈ میں نے ریٹائرمنٹ لی ہوئی ہے. مجھے ان کیسز کا پتا ہے کہ اس طرح، اسی لیے دیکھیں عارف الوی صاحب کتنے سمجھدار ہیں. انہوں نے پی ڈی اے کے کہنے کے باوجود الیکشن کی ڈیٹ نہیں دی، پہلے انہوں نے مشورہ مانگا اپنے آئینی لوگوں سے. اس کو پتا ہے کہ کل کو میں نکلا تو پھنس نہ جاؤں، میں اتنی بات کروں کہ جس کو میں ڈیفینڈ کر سکتا ہوں. وہ بھی ابھی نکلیں گے نا جب، ان پہ بھی کیس بننے شروع ہو جائیں گے. کام تو انہوں نے بھی کیے ہیں اپنے زمانے میں، جو کچھ کیے ہیں تو وہ پکڑے تو جائیں گے. تو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے بڑی سمجھداری سے چلنا چاہیے تھا، لیکن بس قسمت مری ہوئی تھی، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. یہ ذرا ڈیٹیل علمی پوائنٹ تھا، میں نے ڈسکس کر لیا. علمی پوائنٹ نمبر 2،